السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور محترم جناب مصطفیٰ کمال صاحب، انیس قائم خانی صاحب اور MKM پاکستان کے تمام رہنماؤں لیڈروں سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں جو ممبر ہیں یہ تمام استعفے دے دو۔ قومی اسمبلی کے جتنے بھی ممبر ہیں MKM پاکستان کے اور سندھ اسمبلی میں جو ممبر ہیں پارلیمنٹ میں، استعفے دے کر احتجاجی تحریک شروع کرے، اور جو استعفے دیتا ہے وہ ہم سمجھیں گے کہ بانیان پاکستان، وارثان پاکستان، عاشقان پاکستان، محب وطن مہاجرین کے ساتھ جو مظلوم بھی ہیں، محکوم بھی ہیں، لاچار بھی ہیں، جو استعفے دے گا ہم سمجھیں گے کہ یہ سچے ہیں قوم کے ساتھ۔ اگر استعفے جو نہیں دے گا تو وہ سچے نہیں ہیں۔ مہربانی کر کے ایمرجنسی بنیادوں پہ استعفے پیش کر دیے جائیں، کیونکہ کراچی سے لے کر گھوٹکی تک جتنی بھی زبان، جتنی بھی برادری کے بانیان پاکستان ہیں، ان کی نسل کشی اور قتل عام ہے۔ ایک طرف تو ہجرت کر کے جو آئے ان کو تانے دھمکیاں جو دیتے ہیں ان کو کھلی آزادی حاصل ہے، اور دوسری طرف کوئی پاور نہیں۔ یہ وزارت صحت کی وزارت یا تعلیم کی وزارت کسی کام کی نہیں ہے۔ اس سے پہلے PTI کے اتحادی تھے، وزارت کسی کام کی نہیں ہے، جو وزیر بن کے اپنے لوگوں کو نوکری بھی نہیں دے سکتے۔ برابری کی بنیاد پہ وفاقی جو محکمے ہیں سندھ میں، وہاں بھی کوئی کوٹا نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، اور نہ سندھ حکومت میں شہری کوٹا، دیہی کوٹا، نہ دیہی کوٹے میں نوکریاں ہیں، نہ شہری کوٹے میں نوکریاں ہیں۔ بلدیات کے اندر کراچی کو دیکھ لو، حیدرآباد کو دیکھ لو، ٹنڈو لیار کو، میرپور خاص کو، ضلع سانگڑ کے مختلف شہروں کو، نواب شاہ، سکھر، یعنی جو شہری علاقے ہیں یہاں بھی برا حال ہے۔ وارڈ بنا کے غلط حلقہ بندی کر رکھی ہیں، اور جہاں جیت سکتے ہیں کونسلر اور چیئرمین، وائس چیئرمین بن سکتے ہیں، غلط حلقہ بندی کر کے وہ بھی سب کچھ چھین رکھا ہے۔ جب بھی حق کی، حقوق کی بات آتی ہے تو آپس میں لڑانے کے لیے جناب اعلیٰ باقاعدہ ایک مہابھارت شروع کرا دی جاتی ہے۔ تو وفاقی حکمرانوں نے، وفاقی اداروں نے ایک تماشا اور ڈرامے بازی شروع کر رکھی ہے۔ بھائی جب الطاف حسین سے جان چھڑا لی، اس قوم کو حق اور حقوق تو دے دو۔ کافی لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے جو کہ فاروق ستار کو گالیاں، مصطفیٰ کمال کو گالیاں، اگر کوئی دفاع کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ تو الطاف حسین کا بندہ ہے، تو پھر وہ پولیس بھی حرکت میں آ جاتی ہے، ادارے بھی۔ تو یہ غلط سلسلہ ہے، یہ بدماشی ہے، یہ منافقت ہے، یہ ڈرامے بازی ہے، یہ بند ہونی چاہیے۔ یعنی وہ لوگ اچھے لگتے ہیں، کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر میں تمام حقوق ہیں، وہ بکواس کر رہے ہیں آرمی کے خلاف، وہ گالیاں دے رہے ہیں، وہ پولیس پہ حملے کر رہے ہیں، وہ رینجر پہ حملے کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں تمام حقوق ہیں، وہ جناب آرمی پر حملے کر رہے ہیں۔ KPK میں حقوق ہیں، جن کو تمام حقوق ہیں وہ گالیاں دے رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں۔ PTI کو دیکھ لو، چھاؤنی پہ حملے، ہیڈ کوارٹروں پہ حملے، آرمی کے دفتروں پہ حملے۔ تو جناب اعلیٰ PTI کے تو باقاعدہ قومی اسمبلی میں MNA بھی ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں MPA بھی ہیں، ان کو تو کھلی آزادی ہے۔
यहाँ पर तमाम हकूक़ छीन रखे हैं, और जनाब जब हकूक़ हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं तो आपस में लड़ा दिया जाता है, और किसी को ये अल्ताबू से इनका बना के पकड़ लिया जाता है। तो ये बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है, जो बाकायदा खुलेआम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। तमाम हकूक़ लेने के बावजूद जत्थे के जत्थे खड़े हो जाते हैं, तो उधर रियासत कोई दिलेरी नहीं दिखाती, और यहाँ पर ये बदमाशी है। तो हम अपील करते हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहिब से, फारूक सत्तार साहिब से, कि आपने बड़ी कोशिश कर ली कि कराची को, हैदराबाद को, सिंध के शहरी इलाकों को, बल्कि आपने तो तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम सूबों को जो शहर हैं, बल्दियाती कानून बाख्तियार बना के हकूक़ दिए जाएं, बड़ी कोशिश की, अब तक तो नहीं मिले। आप ना तो इस कौम को नौकरियां दे पा रहे हो, जो शहर पूरे मुल्क को कमा के दे रहा है, जो गरीब मस्कीन लोग अपना कारोबार और मजदूरी के लिए कराची आते हैं, न रोड है, न रास्ते हैं, न गलियां हैं, न गटर है जी। जराइम के अड्डे, जुए के अड्डे, क्राइम के अड्डे, शराब के अड्डे, अगवोखोरों के अड्डे वो चल रहे हैं। न तो सूबाई महकमों में नौकरियां, न वफाकी महकमों में नौकरियां, न तरक्याती स्कीम, और जनाब गालियां जो दे दे के वो पागल कर रखा है। और हर 3 महीने के बाद मुस्तफ़ा कमाल के कुछ लोग और मुस्तफ़ा कमाल साहब वो मैदान में उसको उतार दिया जाता है। तो ये ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए इस कौम के साथ। बहुत जुल्म है इस कौम के साथ। इस कौम की शराफत को, इस कौम की जो मजलूम और महकूम कौम है, मुख्तलिफ ज़ुबान बिरादरी के, जिनके बड़ों ने दीन इस्लाम कलमे के नाम पर हिजरत की, जो करोड़ों एकड़ ज़मीनें छोड़ के आए तो हिंदू और सिखों के तबादले में आए, हज़ारों गांव देहात शहर छोड़ के आए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट देकर मुल्क बनाकर मुल्क में आए। जहाँ पाकिस्तान बना ये भी हिंदुस्तान था, जहाँ से आए वो भी हिंदुस्तान था। उन लोगों को आज़ादी है जो ताने देते हैं पनाह के, हिजरत के, उन शहीदों को, उन गाजियों को, उनकी औलादों को गालियाँ ले दे के। एक एमक्यूएम है, इनको गालियाँ, और जो एमक्यूएम जिनका काम है कुछ कोशिश करें और कोशिश कर भी रहे हैं तो आपस में लड़ा दिया जाता है। तो ये जो हुक्मरान हैं वफाक के या वफाकी इदारे हैं, ये मुनाफकत का ये ड्रामा तमाशा लगा रखा है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के लीडरों से दरख्वास्त है कि हिम्मत, जुर्रत, गैरत करके इस्तीफ़े दे दो। कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दो, सिंध असम्बली से इस्तीफ़े दे दो, और एहतजाजी तहरीक शुरू करो। पहले तबाह बर्बाद कर रखा, ये किस किस को मारेंगे, किस किस को मारेंगे? मार तो पहले रखा है, ज़हनी मरीज तो बना दिया है कौम को। ताने, धमकियां, गालियां जो दे रहे हैं उनको आज़ादी है। मुस्तफ़ा कमाल साहिब समझ नहीं रहे हैं बात को। मुस्तफ़ा कमाल साहिब के 10-5 बंदे हैं, वो गालियां दे रहे हैं, तमाशा बना रखा है। तो हमारी अपील है खालिद मकबूल सदीकी साहिब से, फारूक सत्तार साहिब से, कि फौरी तौर पे आप मेहरबानी करके इस्तीफ़े दे दो। सिंध असम्बली में बोल बोल के आप थक गए हो, कौमी असम्बली में आप थक गए हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप थक गए हो कि हक दो, हकूक़ दो, बाख्तियार बनाया जाए, लेकिन आपकी कोई सुन नहीं रहा है। न कोई 26वीं तरमीम में सुनी, न 27वीं में सुनी, न कोई 28वीं। तो बाकायदा ये कुछ लोग छोड़ दिए जाते हैं। कराची को वफाक के हवाले करो, कराची को सूबा बनाओ, और वो बेवकूफ़ लोग इसमें काम शुरू करते हैं। गालियाँ पूरी कौम को मिलती है। तो भाई पहले गिनती तो हो जाए। 4 करोड़ का शहर बना दिया, वो 1.5-2 करोड़ का। गिनती जो पूरी नहीं की, MNA MP की सीटें कम कर रखी हैं, हल्का बंदियां गलत करके वार्ड सिस्टम में जो काउंसलर बन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बन जाएं, वो ख़त्म कर दिया। न कोई रोड, न रास्ते, न नालियां, न गटर,
نہ صوبائی جتنے بھی محکمے ہیں، وفاقی محکمے کوئی نوکریاں نہیں. چلو صوبائی محکمے جو ہیں وزارتیں نہیں ہیں، برابری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے نا. سندھ میں برابری کی بنیاد پہ جتنی بھی صوبائی وزارتیں آدھی ملنی چاہیے بانیان پاکستان کو، اور ان وزارتوں کے نیچے جو محکمے ہیں برابری کی بنیاد پہ آدھی بیوروکریسی افسر شاہی وہ بھی بانیان پاکستان کو. لیکن نہ دیہی کوٹا نہ شہری کوٹا. اور وفاقی جو وزارتیں ہیں، ہاں جی، وفاقی کتنی وزارتیں ہیں جو کراچی سے لے کے گھوٹکی تک سندھ میں ان کے محکمے ہیں، اور پھر کوٹا ہے پورے پاکستان میں، اس کے اندر بھی کوئی حصہ نہیں ہے. تو مقصد جو محب وطن لوگ ہیں پری پلان طریقے سے ان کو تباہ برباد کر دیا ہے. تو ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، ہماری اپیل ہے. اور ابھی میرا کوئی ایم کیو ایم سے تعلق نہیں ہے، ہمارے لوگوں کا ایم کیو ایم سے تعلق ہو یا نہیں ہو، لیکن ظلم کا شکار تو سب ہے نا جناب. یہ کیا بات ہوئی؟ کسی زبان کا ہو، وہ کچی ہو، گجراتی ہو، کاٹھیا واڑی ہو، مارواڑی ہو، راجستھانی ہو، میواتی ہو، ہریانوی ہو، پنجابی ہو، اردو ہو، کسی بھی زبان کا، کسی بھی برادری کا، ہمارے لوگوں کے ساتھ تو ناانصافیاں ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ ناانصافی نہیں ہے. تو ایم کیو ایم جو ہے وہ بنی اس ناانصافیوں کی وجہ سے تھی. بھائی الطاف حسین کو تو مضبوط یہ سوچ تو کر رہی ہے. جب الطاف حسین اچھا تھا، برا تھا، جو بھی تھا، وہ اچھا برا تھا یا نہیں تھا، اس کا سسٹم ختم ہو گیا. حق تو لے کے دے دو. ابھی بھی کوئی حق نہیں ہے. تو الطاف حسین کا تو پھر نظریہ مضبوط ہو رہا ہے نا. اس نے بھی یہی کوشش کی تھی. جب اس نے کوشش کی، اس کی نہیں چلی، بار بار جھوٹے آپریشن کر کے، کبھی جنا پور کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، کبھی کسی نام پہ، تو اس نے بھی غصے میں پھر سب کچھ بولا جو دنیا نے سنا. تو آج جو یہ ایم کیو ایم پاکستان، مصطفیٰ کمال صاحب، انیس قائم خانی صاحب اور فاروق ستار اور یہ جو بھی ہیں کوشش کر رہے ہیں، سنی تو ان کی بھی نہیں جا رہی. تو حق حقوق تو دے دو. جن لوگوں کو پاکستان میں صبح ملے ہوئے ہیں، حق ملے ہوئے ہیں، حقوق ملے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کو توڑنے کے لیے بات کر رہے ہیں، اداروں پہ حملے کر رہے ہیں، جتھے کے جتھے کھڑے ہوتے ہیں. خود پی ٹی آئی کو دیکھ لو. کیا سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے نہیں ہے؟ کیا پنجاب اسمبلی میں نہیں ہے؟ کیا قومی اسمبلی میں نہیں ہے؟ کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے پی کے میں نہیں ہے؟ کیا انہوں نے آرمی کے ہیڈ کوارٹروں پہ، دفتروں پہ، چھاؤنیوں پہ حملے نہیں کیے؟ کیا یہ گالیاں نہیں دے رہے ہیں؟ ادھر تو کوئی نہیں ان کو پکڑتا آنکھوں پہ پٹیاں باندھ باندھ کے. مقصد تماشا، ڈرامے بازی، منافقت لگا رکھی ہے. ساری بدماشیاں ان محب وطن مظلوم محکوم لوگوں کے اوپر، اس لیے کہ ہمارے لوگوں کے آفیسر نہیں ہیں بیوروکریسی میں، صوبائی وفاقی محکموں میں. جس کو دیکھو وہ ہمارے لوگوں کے خلاف. تو ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈروں سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے قومی اسمبلی سے استعفے دو، صوبائی اسمبلی سے استعفے دو، اور آؤ میدان میں. آفاق احمد سے بھی رابطہ کرو، سلیم حیدر سے بھی رابطہ کرو، اور پورے سندھ کے تمام دیہی شہری علاقوں میں رابطہ کر کے یہ تحریک شروع کریں کہ ہمیں حق حقوق دیے جائیں. قومی اسمبلی میں تو نہیں مل رہے ہیں آپ کو، نہ صوبائی اسمبلی میں مل رہے ہیں. جن کے ساتھ آپ حکومت کا حصہ ہو وہ کے پی کے میں گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، اور پی ٹی آئی والے گالیاں دے رہے ہیں، ملک کو گالیاں دے رہے ہیں، فوج پہ حملے کر رہے ہیں. ادھر ادارے خاموش ہیں، ادھر دلیری نہیں ہے. گلگت بلبستان کا تقریباً کوئی 80 ارب روپے کا بجٹ پاس کر دیا، کشمیر کا کر دیا، کراچی کو 7 ارب روپے دیے. کوئی شرم کی بات ہے، حیا کی بات ہے. یہ لسانیت نہیں ہے، یہ منافقت نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی نہیں ہے. یعنی ان کی رگ رگ نس نس میں منافقت ہے، لسانیت ہے، تعصب ہے، بغض ہے.
تو غیرت کر کے استعفے پیش کرو۔ تو ہمارا یہ میسج ہے، درخواست ہے، اپیل ہے، اور ہم سے بڑھ کے کوئی پاکستانی نہیں ہے۔ یہ ملک بنانے کے لیے تباہ برباد ہوئے، شہادتیں پیش کی ہیں، اور جو ملک کو گالیاں دیتے ہیں، ملک توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے بھی ہم مقابلہ کر رہے ہیں، تنگ دستی میں، بھوک میں۔ اور جو گالیاں دے رہے ہیں ان کو آزادی ہے، ان کے سب سپورٹر ہیں۔ تو باتیں بہت ہے کرنے کے لیے۔ تو ایم کیو ایم پاکستان کے لیڈروں سے درخواست ہے، اور یہ جو میری ویڈیو ہے یہ میں ان کو بھیج بھی دوں گا اور ملاقات بھی کروں گا کہ مہربانی کر کے استعفے دو، قومی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلی سے، اور احتجاجی تحریک شروع کرو۔ تمام حقوق سے محروم کر رکھا ہے، کو حق دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ڈرامے بازی لگا رکھی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، منافقت، الو بنا رکھا ہے، پوری قوم کو تماشا بنا رکھا ہے۔